جو میں نے نقطہ بیان کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے کبھی قرض دیا نہیں، یہ حضور علیہ السلام کی شان تھی۔ حضور جسے عطا فرما دیتے تھے پھر ہمیشہ کے لیے عطا فرما دیتے تھے۔ حضور نے کبھی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا کہ یہ آپ اس لیے تمہیں دے رہا ہوں، یہ تم مجھے واپس کرنا۔ جسے جو دے دیا ہے پھر اس سے واپسی کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اسے اس چیز کا مالک بنا دیا ہے۔ تو آئیں، جو بات میں عرض کر رہا تھا، اگر کوئی بھائی کسی وقت آپ کے پاس ضرورت مند بن کے آئے تو اسے قرض ضرور دیں۔ اکثر یہاں فیکٹریوں کے مالکان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کروں گا، اکثر وہ لیبر کو پیشگیوں کے طور پر پیسے دیتے ہیں۔ اگر کوئی مزدور آئے اور کہے کہ مجھے 50,000 یا 1,00,000 روپیہ مجھے بطور قرض چاہیے، وہ مجھے دے دیں، تو آپ اس کو دے دیا کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں جس نے میرے پاس کام کرنا ہے، پیسے تو اس نے واپس لوٹا ہی دینے ہیں۔ جتنی دیر وہ کہے گا 3 ماہ 4 ماہ کے بعد اس نے لوٹانا ہی ہے، تو جتنے پیسے آپ نے اس کو دیے ہیں، 1,00,000 روپے اگر آپ نے 4 ماہ کے لیے دیا ہے تو روزانہ 1,00,000 اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو 4 ماہ میں کتنے لاکھ بن جائیں گے؟ کچھ پیمنٹ جہاں آپ نے بجٹ رکھے ہوئے ہیں، یہ فلاں معاملے کے لیے بجٹ ہے، یہ فلاں معاملے کے لیے بجٹ ہے، کچھ لاکھ جو ہیں قرضہ دینے کے لیے اپنی فیکٹری میں رکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر جو ہے وہ کمائیں۔ اور جو آخری بات میں اس حوالے سے کرنے لگا ہوں، اور بڑی اہم بات ہے، بڑی ضروری بات، یہ وہ باتیں تھیں جو قرض دینے کے حوالے سے تھیں، اور قرض واپس نہ لٹانا، قرض لے کے واپسی نہ کرنا، اس کی کیا وعیدیں ہیں، اس حوالے سے 1-2 حدیث مبارکہ بیان کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے، جس نے قرض لیا وہ وقت مقررہ پر اس کی ہمت تھی، اس کے پاس پیسے تھے، وہ واپس لٹا سکتا تھا، لیکن وہ ٹال مٹول کرتا رہا، اس نے وہ قرض واپس نہیں لٹایا، تو اللہ تعالیٰ اس کا نام ظالموں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے کہ یہ ظالم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم بات لکھی ہے کہ جس نے کسی سے قرض لیا اور وہ قرض واپس لٹانے کی ہمت رکھتا ہے، اس کے پاس وسائل ہیں کہ وہ قرض واپس کر دے، لیکن وہ جان بوجھ کے ٹال مٹول کرتا ہے، جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو فرشتے لکھتے ہیں کہ یہ حرام کھا رہا ہے، اور جب وہ کپڑے پہنتا ہے تو فرشتے لکھتے ہیں یہ حرام پہن رہا ہے، اور جب وہ بستر پر آتا ہے تو فرشتے لکھتے ہیں کہ یہ ظلم کر رہا ہے، اور اس کا شمار ظالموں میں ہو چکا ہے۔ کتنی بڑی ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی جان کی قسم اٹھائی کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام۔ اور کتنی قیمتی جان ہے حضور کی، حضور کی جان سے زیادہ قیمتی دنیا میں کس کی جان ہے؟ سب سے بڑی نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ حضور کا وجود اطہر ہے۔ حضور علیہ السلام کے وجود اطہر کی خیرات تو سارا زمانہ ہے۔ تیرا نام چل رہا ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، یہ نظام چل رہا ہے۔ اپنی جان کی حضور نے قسم اٹھائی کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی جوانی کی عمر میں حالت وہ کنوارا ہو اور اللہ کے راستے میں شہید ہو، وہ شہید جو جوان تھا اور جوانی کے عروج پر اس کی زندگی تھی کہ اس کی شادی بھی نہیں ہو سکی، اس نے جوانی کی بہاریں نہیں دیکھیں، کنوارگی کی حالت میں وہ شہید ہوا، اور پھر اسے زندہ کیا جائے، پھر وہ شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، 3 مرتبہ وہ زندہ کیا جائے، 3 مرتبہ اسے شہادت ملے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اس کے ذمہ میں کوئی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ جان دے دینا کتنی بڑی قربانی ہے، جان دینا، اور جوانی میں بغیر شادی کے وہ جو جوانی کا عروج ہے اس وقت اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، اسے بھی قرض معاف نہیں۔ میں اور آپ اپنی صورتحال دیکھ لیں، ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ ہم قرض لٹانے کی ہمت رکھتے ہیں، لیکن ہم نے ایک ماحول بنا دیا ہے، اگر پیسے دے دیے تو یہ پارٹی مجھے دوبارہ مال نہیں دے گی، اس کا اتنے لاکھ نیچے رکھے بس مال لیتے رہے۔ یہ کہاں سے آپ نے کوئی تجارت کی اصطلاح ڈھونڈ لی ہے؟ آئیں آج اس محفل پاک میں
اس نشست میں، جمعۃ المبارک کی نشست میں آج نیت کریں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ جو بندہ قرض دینے کی نیت بھی رکھتا ہو اور اس کے پاس وسائل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور وہ قرض ضرور ادا کرے گا، اللہ اس کو توفیق دے دے گا، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے جس کے دل میں نیت ہو کہ میں نے قرض اتارنا ہے۔ اور قرض اتارنے کا ایک بہت بڑا وظیفہ بھی ہے، وہ ہے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا۔ جو لوگ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں اللہ انہیں قرض جیسے غلبے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ یقینی طور پہ قرض کی تنگ دستیوں میں ہیں اور وہ ادا نہیں کر سکتے، اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی ختمات شریفات پہ جانے کا موقع ملا تو وہاں مٹن کی دیگیں بنی ہوتی ہیں اور کئی پلاؤ اور کئی قسم کی نعمتیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن مرنے والے کا قرض ادا نہیں کیا جاتا، وہ مقروض ہی چلا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس نے قرض ادا نہ کیا اور وہ قبر میں چلا گیا، اس کی روح جو ہے وہ اللہ کے عرش تک نہیں پہنچ پاتی، وہ فضا میں لٹکی رہتی ہے، وہ قرض کے نیچے دبی رہتی ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا عذاب ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی، ویسے تو حضور کی سینکڑوں خصوصیات ہیں جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، حضور نے کبھی بھی مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ جس نے قرض دینا ہو حضور نے کبھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ کتنا اس بندے نے اللہ کو ناراض کیا ہے اور اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہے کہ حضور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے راضی نہیں جو مقروض ہو۔ اس لیے حکم ہے کہ جس دن کوئی بندہ فوت ہو، میت جس دن انسان فوت ہوتا ہے اس دن حکم ہے کہ سب سے پہلے اس کی تجہیز اور تکفین کی جائے، دوسرا جو سب سے بڑا اہم معاملہ ہے وہ اس کے قرض کو اتارا جائے، اور تیسرا وراثت اس کی وصیت پر عمل کیا جائے، چوتھا اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ ہم سب سے پہلے تجہیز و تکفین کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وراثت کی طرف آ جاتے ہیں۔ ابا جی نے پیسے کتنے چھوڑے ہیں یہ نہیں پوچھتے، ابا جی آپ نے کتنے لوگوں کے پیسے دینے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں اپنی زندگی میں کوشش کر کے اپنے قرض کو اتار کے جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔